ایک خفیہ جگہ جہاں تاریخ کے سب سے خوفناک عامر نے اپنی جنگی حکمت عملیاں ترتیب دی، ایک ایسا بنکر جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، مگر آخر کار اس کا انجام بھی وہی ہوا جو ہر جابرانہ طاقت کا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایڈولف ہٹلر کے انتہائی خفیہ اور محفوظ بنکر وولف سلیئر کی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایڈولف ہٹلر نے مشرقی محاذ پر اپنی فوجی کارروائیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک انتہائی خفیہ اور محفوظ کمپلیکس بنایا۔ یہ بنکر پولینڈ کے گھنے جنگلات میں ایک پوشیدہ قلعے کی طرح تعمیر کیا گیا تھا اور اس کا کوڈ نام تھا وولف سلیئر، جس کا مطلب ہے بھیڑیا کا مقتل۔ جون 1941 میں ہٹلر نے آپریشن باربروسا شروع کیا، جو کہ سوویت یونین پر جرمنی کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ ہٹلر کو مشرقی محاذ پر قریبی کنٹرول چاہیے تھا، مگر وہ برلن سے اتنی دور رہ کر اپنی حفاظت بھی یقینی بنانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے پولینڈ کے دور دراز علاقے ریسٹنبرگ میں یہ بنکر بنایا گیا، جو دشمنوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ یہ بنکر 1941 میں تعمیر ہونا شروع ہوا اور انتہائی خفیہ انداز میں اس کی تیاری کی گئی۔ اس کمپلیکس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ کوئی بھی فضائی حملہ اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس بنکر کے چاروں طرف 50,000 بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھی تاکہ کوئی غیر متعلقہ شخص اس تک نہ پہنچ سکے۔ بنکر کی دیواریں کنکریٹ کی انتہائی موٹی تہوں پر مشتمل تھی، جو بم دھماکوں کو بھی برداشت کر سکتی تھی۔ ہٹلر کے لیے ایک خصوصی زیر زمین رہائشی کمرہ بنایا گیا تھا جس میں جدید سہولیات شامل تھی۔ اس کمپلیکس میں تقریباً 2000 فوجی افسران اور دیگر عملہ موجود ہوتا تھا۔ یہاں کئی کانفرنس روم، رہائشی کوارٹرز، باورچی خانے، بجلی پیدا کرنے والے جنریٹر اور حتیٰ کہ ایک چھوٹا ریلوے اسٹیشن بھی موجود تھا۔ یہ بنکر محض ایک پناہگاہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل جنگی ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ہٹلر نے 800 دنوں تک اپنی فوجی کارروائیوں کی قیادت کی۔ وہ دن کے بیشتر اوقات یہاں اپنی فوجی قیادت سے ملاقاتیں کرتا، جنگ کی حکمت عملیوں پر غور کرتا اور سوویت یونین پر جرمن قبضے کا خواب دیکھتا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں ہٹلر پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا؟ یہاں کا سب سے حیران کن واقعہ 20 جولائی 1944 کو پیش آیا، جب ہٹلر پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس کا منصوبہ کرنل کلاس وان اسٹافنبرگ نے بنایا تھا۔ اسٹافنبرگ، جو کہ نازی فوج کا ایک سینئر افسر تھا، ہٹلر کی پالیسیوں سے ناخوش تھا اور اس نے اسے مارنے کی سازش تیار کی۔ اس نے ایک بریف کیس میں بم چھپا کر ہٹلر کی میٹنگ روم میں رکھ دیا۔ بم پھٹ گیا اور پورا کمرہ تباہ ہو گیا، لیکن ہٹلر محض معمولی چوٹوں کے ساتھ بچ نکلا۔ یہ حملہ ہٹلر کو ختم تو نہ کر سکا، مگر اس کے بعد نازی فوج کے اندر بغاوت کو جنم دیا۔ جب 1945 میں نازی فوج جنگ ہارنے لگی تو ہٹلر نے وولف سلیئر کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا تاکہ دشمنوں کو اس کا فائدہ نہ پہنچ سکے۔ جنوری 1945 میں جب سوویت فوج قریب پہنچی تو جرمن فوجیوں نے بنکر میں بڑے پیمانے پر دھماکہ خیز مواد نصب کر کے اسے تباہ کر دیا، لیکن یہ اتنی مضبوطی سے بنایا گیا تھا کہ اس کا کچھ حصہ آج بھی باقی ہے۔ آج یہ مقام ایک سیاحتی جگہ کے طور پر موجود ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ نازی دور کی تاریخ کو جاننے آتے ہیں۔ یہ بنکر تاریخ میں ایک خوفناک یادگار کے طور پر زندہ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہٹلر نے اپنی جنگی منصوبہ بندی کی، جہاں ایک ناکام بغاوت ہوئی اور جہاں سے نازی سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ وولف سلیئر میں خفیہ سرنگیں اور زیر زمین کمرے ابھی تک دریافت نہیں ہوئے؟ کچھ نظریہ دانوں کا ماننا ہے کہ ہٹلر کے خزانے، قیمتی نوادرات اور نازی سونے کے ذخیرے اسی علاقے میں کسی پوشیدہ سرنگ میں دفن ہو سکتے ہیں۔ کچھ کھوجی آج بھی وولف سلیئر کے نیچے خفیہ سرنگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ نازی فوجیوں نے اپنے قیمتی خزانے چھپانے کے لیے زیر زمین راستے بنائے تھے جو اب بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اگر کبھی ان خفیہ سرنگوں کو دریافت کر لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ نازی جرمنی کی کھوئی ہوئی دولت کا راز کھل جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی ہٹلر کا کوئی خفیہ خزانہ آج بھی کہیں دفن ہے؟ کیا وولف سلیئر کے زیر زمین کمرے اور سرنگیں آج بھی کسی خوفناک حقیقت کو چھپا رہے ہیں؟ ہمیں تبصرے میں ضرور بتائیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے۔ ہمیں تبصروں میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی
اور آپ مزید کس موضوع پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔